ایک سورس آف اگینسٹ کرپشن، ایک سورس آف ریزسٹنس ہوں گے. یہ میری غلط فہمی ہے. مگر جو اوریجنل سول سروس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بریلینٹ سول سرونٹس ہیو گون تھرو ان پاکستان، جو پرنسپلز پر ڈٹے رہے. ضرور کہیں زیادہ مخالفت نہیں کر سکے ہوں گے، مگر اکثریت میں دے انشورڈ دا فیکٹ کہ گڈ گورننس اینڈ نان کرپشن کیریز دا ڈے. وہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے میجورٹی وہ بنے، اور ہوگی. آئی ایم شیور، آئی ڈونٹ نو ایچ ون آف یو، مگر ہوگی. تو اس کتاب نے دو چیزیں کہیں جو آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں اس کورس میں آنے کے ساتھ بھی اور زندگی میں. ایک تو اس نے یہ کہا جو آپ کو یہاں امپارٹ کیا گیا آلریڈی، اینڈ انلیس یور مائنڈ واز اوپن یو ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ ان دس کورس. وہ یہ ہے کہ نالج کے معاملے میں انکساری ہو آپ کو. کہ کوئی چیز اگر آئی ہے نا، انکساری اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ مجھے معلوم ہے، انکساری یہ ہو کہ آپ ایبزارب کریں کہ یہ میں نے سیکھنا ہے. نالج کے معاملے میں انکساری نہیں ہوگی تو دیر از اے ریزسٹنس. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تو اس کو سمجھ لو کہ اس ایریا میں تو یہ چینج نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے. تو ہر لیول میں نالج کے معاملے میں انکساری ممکن ہے. اس کورس کے اندر 15 چیزیں آپ کو پتہ ہوں، وہ 5 آپ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر. تو ہیوملٹی ان نالج اٹس آل یور لائف والی سچویشن ہے. اس کو پکڑ لیں اور اپنا لیں. ہر مقدمہ آپ کے پاس آئے گا، ہر چیز آپ کے پاس آئے گی. اینڈ یو نیڈ ٹو لرن بیفور یو میک اے ڈیسیشن. یو نیڈ ٹو لرن آف دی ادر پوائنٹ آف ویو بیفور یو میک اے ڈیسیشن. ادر پوائنٹ آف ویو اتنا اہم ہے کہ قرآن کے اندر حضرت داؤد کا قصہ ہے کہ حضرت داؤد کے پاس 2 فرشتے آئے، یا انسان کے روپ میں آئے، 2 انسان آئے. forgive me for not learning it through. اور اس میں سے ایک کی بات سن کر انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات ناپسند ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات ناگوار گزری. اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے. کوئی عرصے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، مگر معافی مانگتے رہے. اور when he was forgiven because of the fact he did not hear the other point of view. امیجن کریں، جو نالج کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، وہ یہی ہے کہ یو لک ایٹ ایوری تھنگ اینڈ دین میک اے ڈیسیشن. قرآن کے اندر واقع کا ہونے کا مطلب کہ یہ میری سائیکی کے لیے، میری سائیکالوجی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو when he was forgiven، تو ہسٹورینس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب ان کو معافی ملی تو انہوں نے عصر کے وقت نماز پڑھی شکرانے کی. تو جو مسلمان عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو دیٹس اے ریمننٹ آف دیٹ celebration of that occasion. Keep that in mind. How many of you must learn, all of you must learn the fact that you must listen to both points of view. اچھا جی، اور آپ کو کیا سکھایا گیا ہوگا یہاں پر؟ میں سمجھتا ہوں اس کو بھی آپ، دوسری بات میں بتانے والا تھا. ایک تو ہیوملٹی ان نالج، اور دوسری بہت بڑی ہیوملٹی ہے اف یو کین اڈاپٹ. یہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں چیزیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اگر نہیں ہے میری پرسنالٹی میں تو میں نے تو پڑھا اس لیے تھا کہ میں کیا اڈاپٹ کر سکتا ہوں. دو آئی ایم ابو 70 years old بٹ آئی اسٹل کین چینج. ایک بڑے ہندوستان کے بڑے مشہور ہند کے عالم تھے. ان کو لوگ بہت بیمار تھے، تو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ایج از نو لمیٹیشن ٹو لرن. تو وہ اونچی کسی جگہ پر رہتے تھے، فقیہ ہند، اسیر مالٹا بھی رہے وہ. تو وہ ہاں یہ حسن مدنی، مولانا محمود الحسن. تو وہ جب بیمار پڑے تو اونچی جگہ پر رہتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک انہوں نے لالٹین جلائی، اور جو نیچے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بیمار ہوں گے، سخت بیمار ہوں گے، کہیں انتقال نہ ہو جائے. 2 گھنٹے جب لالٹین جلتی رہی، انہوں نے کہا کہ یار اب تک تو ان کو بجھا دینا چاہیے تھا. تو کوئی آدمی گیا اوپر تو دیکھا وہ جھکے ہوئے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ جی حضور آپ تو رات کا وقت ہے، سو جائیں. کہنے لگے مجھے خیال آیا کسی حدیث کے معاملے میں، جو مجھے خیال آیا کہ اس کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں. تو وہ اس کا مطالعہ کر کے لرن کر رہے تھے. تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ، بیکاز اگر آپ کے اوپر رک گئی تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی آپ کے اچھے الفاظ کام آئیں گے. تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری چیز جو فلپ ایڈمز نے بات کی انکساری کی،
وہ یہ بات کی کہ آپ سب لوگ میرے اوپر تو پوری صادق ہے 100% اٹ از ٹرو، اور آپ سب لوگ اس پر غور کیجئے کہ میں جہاں پہنچا ہوں میں اتفاق سے پہنچا ہوں، میری کوئی جستجو اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ آئی ڈیزرو دس پوزیشن. اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنٹ سرکمسٹانسز ٹائمنگ وائی آئی ایم دیر. اچھا جب میں یہ محسوس کروں گا تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ جن جوتوں میں نے قدم رکھا ہے وہ جوتے ہیں جو قائد اعظم نے بھی پہنے، تو لہٰذا آئی ہیو اسمال فیٹ کمپیئر ٹو دوز بگ شوز، سو آئی ہیو ٹو رائز ٹو دیٹ اوکیزن. تو میرے دوستوں، یو ہیو ٹو رائز ٹو دا پوزیشن یو ہیو ریچڈ. پلیز ڈونٹ فار اے مومنٹ کنسیڈر کہ اٹ از آل بیکاز آف یو. آپ کو فخر الدین ابراہیم صاحب یاد ہوں. فخر الدین ابراہیم صاحب ایک دن یہ تقریر فرما رہے تھے بقائی یونیورسٹی کا، مجھے یاد ہے، ہی واز دا گورنر دین. تو انہوں نے کہا کہ میں فخر الدین ابراہیم کوئی 30 مار خان نہیں ہوں. آئی ایم دا گورنر ٹوڈے بیکاز آف کوئنسیڈنسز وچ ہیپنڈ. میں بڑا چھوٹا سا وکیل تھا، کسی نے کہا کہ یہ اسیران ہیں جمہوریت کے، فتح یاب علی خان اور معراج محمد خان، ان کا مقدمہ لڑ لو. تو اس نے کہا کہ تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، تو میں ان کا مقدمہ لڑا. میں اس کا تھوڑا سا نام ہوا، یہ ہوا. ان چیزوں کا ذکر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر بائی کوئنسیڈنس. So you are here by coincidence, by the circumstances, you were born in a good family, by the fact that you were selected somewhere. انہوں نے تصحیح کر دی کہ the book Think Again is not by Philip Adams but Adam Grant. Sorry. اس عمر میں بھولتا بھی ہوں کافی چیزیں. جتنا پڑھا اس کا 99% تو بھول چکا ہوں. سیم فار آل آف یو. بس وہ اس کے بلاکس رہ جاتے ہیں، فاؤنڈیشن بلاکس آف تھنگز اینڈ آئیڈیاز. باریکیاں آپ بھولنے لگتے ہیں. تو یہ ایڈم گرانٹ نے دوسری انکساری یہ کہی کہ آپ جہاں پہنچے ہیں وہ جوتے آپ سے بڑے ہیں، وہ آپ آئے نہیں تھے، آپ نے اس کی جستجو تو کی ہوگی، سبھی کرتے ہیں، بٹ بائی برتھ، بائی کوئنسیڈنس، بائی سم آنسرز یو آنسرڈ بیٹر ان یور CSS ایگزامینیشن، could have gone the other way or whatever. تو then you rise to that occasion. اچھا پھر اس چیز کے اندر آپ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن، لوگوں کے ساتھ بات کریں. آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوا جب آپ سب لوگوں کو ایوارڈز دے رہا تھا تو بہت سی ایریاز ہیں جو پبلک انٹریکشن میں نہیں آتے. وہ معصوم بیوروکریٹس ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے. ریلویز آج کل ایک معصوم بیوروکریسی ہے. آئی ایم سوری بٹ انشاءاللہ اٹ ول ریکور. پولیس ایسی بیوروکریسی ہے جس کے اوپر سب کا فوکس رہتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو اے پرسنل ایکسپیرئنس. ایوری انٹریکشن وچ آئی ہیڈ، جب میرے گھر میں بھی چوری ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، سب کچھ کوئی سیاسی اعتبار سے، دا ورسٹ انٹریکشن، موسٹ فریکوینٹ انٹریکشن ود دا بیوروکریسی از دا پولیس، اینڈ اٹ واز نیور گڈ، نیور گڈ. آئی ایم سو سوری ٹو سے دیٹ. اینڈ دیر فور آپ لوگوں کے پاس وہ طاقت ہے. اور اگر ریفارم کا ذکر ہو جائے کہ پولیس ریفارمز ہونے چاہیے، سب کہہ دیتے ہیں، بٹ اٹ از پوسٹپونڈ فار another day. 75 years of postponement. The three basic principles which have been laid down for the public servants. First I mentioned was the right mindset, and the second was the being apolitical, and I read out the speech of the Qaid-e-Azam to you also. The third core value is fair play. Fair play and transparency. Building a culture of transparent public service commission is never easy. In our bid to be a progressive country and a forward-looking nation, it is imperative to inculcate a culture of fair play and transparency. Once again, I will quote again from Qaid-e-Azam's speech. This is again in Chittagong on the 25th of March, 1948. And the Qaid-e-Azam says, I quote, "Those days have gone when the country was ruled by the bureaucracy. It is a people's government, responsible to the people, more or less on democratic lines and parliamentary practice. Make the people feel that you are their servants and friends. Maintain the highest standard of honor, integrity, justice and fair play." Unquote. Ladies and gentlemen,
We cannot afford any more failures as the custodians of public good and public trust. You have to work to the best of your abilities to perform public service. Yours is a great responsibility, I know. And I also know you are going through difficult times. You must ensure that this country gets not merely the ordinary routine services that you are bound to perform, but rather the very last ounce of selfless endeavors that you are capable of producing for your country. We attach great hopes with you, and I am confident that after attending this training program, you would be equipped with enhanced capabilities and commitment to fulfill our expectations. Now, before I conclude, I just want to make an announcement. The government of Khyber Pakhtunkhwa has sanctioned a grant of 50 million rupees for this campus. For the provision of a new officers' mess and the IT lab. Thank you very much. So I will present that check to you just now, in a way. I congratulate you, and I hope you will put that money to good use and use it for the development of the government servants. Actually, I from my old experiences, I wanted to tell you one or two stories, but I think there's no time to do that. Do share, sir. Very, very little time, because I had well, shall I call it a privilege, or shall I call it an honor, or of dealing with difficult situations in 2 or 3 times in my service. And I thought, I'll just briefly mention it to you, because not that I want to praise myself, but it just happened. It just happened, and it's a fact. The first was when I was Assistant Commissioner in Aptabad in 1965. At that time, President Ayub Khan was the president. He was president of Pakistan. And his family belonged to Haripur. Unfortunately, his son-in-law, Najibullah Khan, he belonged to a village Pandak in Haripur. And he was very fond of acquiring land. He had some own land, but he wanted to expand his estate. So he started asking people for, he used to make an offer of buying somebody's land, adjacent land. If that was not agreed, then he would send money to them. If that money was returned, then he would send a tractor and till the land, and so on and so forth. And this went on. And he also was a very powerful man. His gunmen used to carry attested bail bonds, black bail bonds, which were signed and sealed by a magistrate, but only the name was blank. There was no name of the person who was accused. So whenever his chaps used to be arrested,